بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب شیخ ابو سلیمان مختار ابن العربی وفقہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں طالب علم کے لیے 40 حدیثیں نقل کیے ہیں۔ اب جو حدیث آ رہی ہے 9 نمبر حدیث، جس کے راوی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ زیادہ علم زیادہ عمل سے افضل ہے، یا ہم کہیں نفل علم نفل عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے فرض، جیسے فرض نماز ہے، ویسے ہی ایک فرض علم ہے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو کہ ہم لوگ اس سے پہلے بات کیے ہوئے ہیں، 12 چیزوں کا علم۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے نفل، جو نفلی عبادتیں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نفلی عبادت نفلی علم جو ہے اس سے بہتر ہے، نفلی علم نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کوئی انسان اگر نفلی نمازیں پڑھتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے، اور اسی کے جگہ کوئی بندہ نفلی علم حاصل کرتا ہے اور زیادہ جو ہے علم کو سیکھتا ہے، نئی نئی چیزیں پڑھتا ہے، نئی نئی چیزیں جو ہے سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہاں علم کی فضیلت معلوم ہوئی۔ اور کہتے ہیں وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ، اب تمہارے دین میں افضل ترین چیز ورع ہے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز زہد ہے، پہلی چیز زہد ہے، کہ زہد مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی دنیا کا فائدہ نہ ہی آخرت کا فائدہ، اس کو چھوڑ دے، دنیا سے بھی جو ہے بے رغبت اختیار کرے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اور ورع کہتے ہیں کہ فائدہ تو کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن ڈر ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو گناہ میں پڑ جائیں گے، یہ کام کریں گے تو گناہ میں پڑ جائیں گے، اس ڈر سے چھوڑ دینا یہ ورع ہے۔ کسی چیز کو، دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ زہد ہے، لیکن کسی چیز کو گناہ کے ڈر سے چھوڑ دینا یہی کو ورع کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دین میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ورع ہے۔ یعنی انسان کوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے گناہ کے ڈر سے، سوچتا ہے یہ کریں گے، بھلے ہی وہ گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن سمجھتا کیا ہے، یہ اگر کریں گے ہو سکتا ہے گناہ کا دروازہ کھل جائے۔ یہ حدیث امام طبرانی، حاکم وغیرہ روایت کرتے ہیں، جس کی سند حسن ہے، واللہ اعلم۔